وہ مواقع اور وہ جگہیں جہاں استعاذہ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا یہ مسنون ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم ہے۔ تو ان میں سب سے پہلی جگہ تو خود قرآن کریم کی تلاوت ہے، جس کا ذکر پیچھے ہو بھی گیا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ کریں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ ایک بہت بڑے کام اور ایک بہت بڑی نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں، اور لازمی بات ہے کہ شیطان اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے گا، وہ اس سے آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا، وہ اس میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ آپ اس برتر طاقت اور قوت کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیں اور شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ دوسری جگہ کوئی بھی وسوسہ اگر دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اس کا بھی ذکر قرآن کریم نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اگر شیطان کسی طرح کا کوئی وسوسہ پیدا کرتا ہے اور دل میں، تو تم اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو۔ تیسرا، جس کو یوں کہنا چاہیے کہ وسوسے ہی کی پھر آگے کچھ قسمیں ہو جاتی ہیں مختلف اوقات میں، کچھ مخصوص اوقات ایسے ہیں جہاں شیطان لازمی وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان میں سے جگہ تیسری جگہ جو ہے وہ خاص طور پر عقیدے کے باب میں شیطان وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ صحیحین کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور اس کے دل میں ڈالتا ہے سوال من خلق کذا من خلق کذا، یہ چیز کس نے پیدا کی، یہ کس نے پیدا کی، یہ کس نے پیدا کی، زمین کس نے پیدا کی، آسمان کس نے پیدا کیا، سورج کس نے، چاند، ستارے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے یہی کہے گا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اب شیطان اس کے دل میں ڈالے گا کہ اچھا من خلق اللہ، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، من خلق الخالق، اس خالق کو پیدا کرنے والے کو کس نے پیدا کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب یہاں تک نوبت آ جائے تو انسان کو چاہیے فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور بس رک جائے، یعنی اس طرح کے خیالات میں پڑھنے سے اب اپنے آپ کو روک لے اور جان لے کہ یہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان اس کو اس طرح کی باتوں میں ورغلا کر گویا گمراہی کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے، ڈالنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت ہے، سنن ابی داؤد کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جو ہے آپس میں اس طرح سوال کریں گے کہ جی یہ چیز کس نے پیدا کی، یہ چیز کس نے پیدا کی، یہ چیز، یہاں تک کہ جب ہر چیز کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ نے، تو بالآخر اس سوال پر پھر جا پہنچیں گے کہ اچھا پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو آپ نے فرمایا جب یہاں تک نوبت آ جائے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ کہے اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ مختصر سی صورت ہے، اس میں توحید بیان کی گئی ہے۔ اس میں شروع میں قل نہیں کہے گا، اس لیے کہ قل کا مطلب ہوتا ہے کہ کہو اللہ احد اللہ، قل هو اللہ احد، اور ظاہر ہے کہ جو شخص ایسے موقع پر کہہ رہا ہے تو وہ کسی اور سے نہیں کہہ رہا کہ کہو، وہ خود کہہ رہا ہے، تو اس لیے وہ شروع کا قل وہ ہٹا دے گا، وہ کہے گا کہ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر بائیں طرف 3 دفعہ تھوکے اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ یہ بائیں طرف 3 دفعہ تھوکنا گویا کہ یہ شیطان سے اپنے نفرت کے اظہار کے لیے، اس کے وسوسوں سے اپنی برائی کا اور اپنی نفرت کے اظہار کے لیے، جیسے کسی چیز کو آپ گندا سمجھتے ہیں اور کسی بدبودار چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ تھوکتے ہیں، تو یہ گویا کہ اب اس گندگی کا، اس کے گندگی سے نفرت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کے اظہار کے لیے کہ گویا کہ یہ گندے وسوسے، گندے سوالات شیطان کی طرف سے ہیں، لہٰذا اس سے جو ہے وہ گویا کہ چھٹکارے کے لیے وہ اللہ احد اللہ الصمد کہے گا، 3 دفعہ بائیں طرف تھوکے اور پھر جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ گویا کہ اس وسوسے سے اور اس مصیبت سے اس کو چھوڑا دیں گے۔
تیسرا موقع، تیسری جگہ جہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا پسندیدہ ہے، آپ نے تلقین فرمائی ہے، وہ ہے نماز۔ اس میں وسوسے بکثرت آتا ہے انسان کو، چنانچہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک صحابی ہیں، اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ قد حال الشیطان بینی وبین صلاتی وقراءتی، کہ اللہ کے رسول شیطان میری اور میری نماز کے درمیان آ جاتا ہے، اور میری قرات جو ہے وہ اس میں آ کر مجھ پر قرات جو ہے یلبسها علیہ، اس میں خلل پیدا کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ پتہ نہیں کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، کیا پڑھ رہا ہوں کتنا پڑھ رہا ہوں، تو بات جو ہے وہ مجھ سے قرات میں وہ خلل پیدا کر کے مجھے وہ ڈگمگا دیتا ہے، آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ ایک شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب، ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، وہ آتا ہے انسان کے پاس اور اس طرح جو ہے وہ نماز میں خلل پیدا کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اذا احسستہ فتعوذ باللہ منہ، جب تمہیں محسوس ہو اس طرح کہ وہ آ کر تمہیں جو ہے وہ وسوسوں میں ڈال رہا ہے، وہ تمہاری نماز میں خلل پیدا کر رہا ہے، تو تم اعوذ باللہ پڑھو، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی پناہ اس سے حاصل کرو۔ تو نماز میں خاص طور پر اس میں بھی آیا ہے ولیدخل، بائیں طرف جو ہے وہ 3 دفعہ تھوکو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ تو حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ وسوسے مجھ سے دور کر دی، اور میں جو ہے گویا کہ نماز میری درست ہو گئی اور وہ وسوسے آنا بند ہو گئے۔ تو یہ ظاہر ہے مسجد میں اگر آپ ہوں گے تو مسجد میں تو نہیں تھوکیں گے، اس کا مطلب ہے جب آپ باہر نکلیں گے تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوک کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں گے، اور اس طرح اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لیں گے، پناہ مانگ لیں گے۔ اسی طرح صحیحین کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان جو ہے وہ گوز مارتا ہوا، ہوا خارج کرتا ہوا دور بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سنے، تو اس کی آواز سے، اذان کی آواز سے اپنے آپ کو دور بھگا دیتا ہے اور زور زور سے جو ہے وہ اپنی ہوا خارج کرتا رہتا ہے، گویا کہ وہ گندگی میں، چونکہ وہ ہے ہی گندا، تو گندگی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ملوث کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے دور بھاگتا ہے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے یہ واپس لوٹ آتا ہے، پھر جب جو ہے وہ نماز کے لیے اقامت شروع ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے نام کی تکبیر اور اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑائی بیان کی جاتی ہے تو یہ پھر بھاگ جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ اللہ کے نام کی بڑائی نہ سنے۔ پھر جب جو ہے وہ تکبیر ختم ہوتی ہے، نماز شروع ہوتی ہے تو یہ پھر آ جاتا ہے، اور پھر آ کر نمازی کے دل میں یہ وسوسے پیدا کرنے شروع کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ نمازی کو علم ہی نہیں ہو پاتا کہ میں نے پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھی، 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ کیفیت میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ جب ایسی حالت ہو جائے تو انسان آخر میں سجدے سہو کر لے، اور پھر آپ نے فرمایا اسی طرح کہ مثلا 3 بائیں طرف 3 دفعہ تھوک کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ حد یہ ہے کہ خود صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نماز پڑھ رہا تھا تو ان عفریتا من الجن، ایک بہت بڑا خوفناک اور ایک بہت ہولناک جن جو ہے میرے پاس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس آیا کہ میری نماز میں خلل پیدا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا، اس کو میرے قابو میں کر دیا، میں نے اس کو گلے سے پکڑا، اس مردود کو اور اس خوفناک اور بڑے جن کو میں نے گلے سے پکڑا، اور میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ دن کو، کل کو، صبح کو جب تم لوگ آؤ تو تم سارے اس کو دیکھ لو۔ تو پھر مجھے جو ہے وہ یاد آئی اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے کی تھی کہ اللہ رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھے ایک ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کی نہ ہو۔ تو وہ بادشاہت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنات پر قابو دے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں پر، ہواؤں پر قابو دے دیا تھا۔ تو اس دعا کو میں نے یاد کیا تو یہ جنات پر قابو پانا کو ایک طرح سے ان کی خصوصیت تھی، تو ان کی وجہ سے ان کے رعایت کرتے ہوئے میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے اس کو پھر جانے دیا۔ تو گویا کہ خاص طور پر نماز میں وہ بہت زیادہ وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے موقع پر انسان کو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لینی چاہیے۔ اور بہت زیادہ آتے ہیں تو جیسے حضرت عثمان بن ابی العاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بائیں طرف 3 دفعہ تھوکے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ جو بیماری ہے یہ دور ہو جائے گی۔ یہ 3 جگہیں ہو گئیں، باقی انشاءاللہ آگے مزید وہ مواقع جہاں استعاذہ پڑھنا مسنون ہے یا آپ نے تلقین فرمائی آگے بیان کریں گے اگلے درس میں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق